بھائی کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ اپنی شلوار بھی نہیں سنبھال پا رہا، یہ اپنی شلوار سنبھالنے سے قاصر ہے کہ یا الہ العالمین اس بدبخت، اس گستاخی صحابہ، اس ترجمان مترفزہ، اس بے شرم، اس بے حیا کو بھی اس کے بڑے بھائی اور اس کے بیٹے کا جنازہ دیکھنا جلد نصیب فرما، اور اس دن میں اسے پوچھوں گا کہ اب ذرا بتا کہ کیا گزرتی ہے بے شرم بے حیا شخص، کیا تجھے اور کوئی نہیں موقع ملا تھا جس پر تو نے تبصرہ کرنا تھا اور اپنے خب سے بدن کا تو نے اظہار کرنا تھا؟ اس بے شرم بے حیا شخص سے کوئی پوچھے تو نجم القادری اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویسے بے حیائی، بے شرمی، ڈیٹ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے باوجود ابھی تک بھی ایک شخص بے شرمی و بے حیائی کے دائرے پہ بیٹھا بغلے بجا رہا ہے۔ میری مراد گستاخ صحابہ، ترجمان مترفزہ، سکر کی کنکڑچھی ہے۔ 2 فروری کا دن مناظرہ لودرا آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ سکر کی کنکڑچھی بما عرفان شاہ کے چھپ گیا، اپنے نمبرز تک بند کر لیے، بالآخر اندھیری رات میں منہ چھپا کے وہاں سے یہ دونوں بھاگے، پھر جا کر انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی کہ آج ہم مناظرہ جیت کے آ گئے ہیں۔ اس قدر بے حیا، اتنا بے شرم شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اصل میں جب بندے سے حیا ختم ہو جائے اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، ایسے شخص سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل اس نے بے شرمی بے حیائی کی سارے حدیں پار کی ہوئی ہیں۔ ضلع سرگودا جامعہ معظمیہ کے اندر اگر اس پر کوئی شخص احسان کرتے ہوئے اس کو وہاں مدرس لگوائے تو یہ وہ بدبخت اور گستاخی صحابہ شخص ہے اور بے حیا بے شرم شخص ہے کہ یہ اپنے اس ہی محسن کی سسٹر ان لا سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، اسے بھگا کے لے جاتا ہے۔ تو ایسے شخص سے حیا کی توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا ایسے شخص سے حیا کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو ایک مسجد میں امام ہو اور اسے کوئی مقتدی محبت کا اظہار کرتے ہوئے عمرہ کے لیے رقم دے اور یہ شخص 15-20 دن سیر و تفریح کر کے حلق کروا کے ٹن کروا کے واپس آ جائے اور کہے کہ میں عمرہ کر کے واپس آ گیا ہوں؟ کیا ایسے بھی حیا شخص سے حیا کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ کیا ایسے شخص سے حیا کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو اپنی مسجد انتظامیہ سے یہ کہہ کر چھٹی لے کہ میرے سسر کا وصال ہو گیا ہے، میں جنازہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور پیچھے سے سسر وہاں چلا جائے، لوگ پوچھے تم کون ہو، وہ کہے تو میں تو سسر ہوں، اور وہ کہیں جی وہ تو سسر کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا ہے؟ کیا ایسے شخص سے حیا کی توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ شخص زمانے کا پرلے درجے کا بے حیا بے شرم شخص اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سکر کی یہ کنکڑچھی تم دیکھ سکتے ہو۔ ایسا بے حیا بے شرم شخص کہ جس کے متعلق استاذ العربی والعجم، استاذ القل مولانا محمد نواز کیلانی نقشبندی قدس سر العزیز نے جس کی ان شرانگیزیوں کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ اللہ علیہ سنت کو اس شخص کے شر سے محفوظ رکھے، تو ایسے شخص سے حیا کی توقع قطعاً نہیں کی جا سکتی، بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ بے حیا بے شرم شخص ہے کہ جس نے قبلہ امام جلالی زید شرف کے برادر اکبر الحاج ماسٹر احسن گوندل علیہ رحمہ کے وصال پر ملال پر سب کا روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انہی کبھی حرکات کا مظاہرہ کیا اور اس پر معاذ اللہ اس طرح کسی نے گفتگو کی۔ یہ دجال صفت انسان بکھی شریف میں آیا، اپنے بھائی کا جنازہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، بھائی کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ اپنی شلوار بھی نہیں سنبھال پا رہا، یہ اپنی شلوار سنبھالنے سے قاصر ہے۔ اور پھر میں نے اس کا ایک کلپ سنا جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ درو گورا حافظہ نباشد، کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ فارسی میں کہا جاتا ہے درو گورا حافظہ نباشد، جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اسے باتیں یاد نہیں رہتی۔ پسرم چمن زمان، تو نے بالکل ٹھیک کہا، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جس طرح کا تیرا نہیں ہے۔ ذرا اپنا ماضی دیکھیے گا، جھوٹے کا حافظہ کیسے نہیں ہوتا، ذرا دیکھیے گا، اپنے گرمان میں جھانکیے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک تحریر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ اس نے ایک موقع پہ قبلہ امام جلالی زید شرف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی گفتگو میں، یعنی جس قول کو لے کر ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا قبلہ امام جلالی زید شرف کے خلاف، تو اس نے کہا کہ جی آپ مطلقاً خطا کے ساتھ اجتہادی کی قید لگا دیں کہ میری سے مراد خطا اجتہادی تھی تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ تحریر آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے مشورہ کیا دیا قبلہ امام جلالی زید شرف کو۔ بعد میں اس نے کیا کہا ذرا وہ بھی سماعت کیجیے۔ میرے آقا کی لخت جگر کی جانب مطلق خطا کی نسبت کی ہے، مطلق غلطی کی نسبت کی ہے۔ یہ جو اجتہادی کا ٹانکا ہے یہ بات میں لگایا گیا ہے، اس کے بعد لوگوں کو باور کروانا کہ یہ خطا اجتہادی کی نسبت تھی، میرے بھائیوں یہ مستقل جرم ہے، یہ الگ گناہ ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت کیا، پہلے کہا کہ جی خطا اجتہادی گستاخی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میری سے مراد خطا اجتہادی تھی، مگر درو گورا حافظہ نباشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا،
یہ تو زمانے کا جھوٹ ہے، اس کو یاد نہیں رہا میں نے پہلے کیا مشورہ دیا ہے، پھر کہا کہ جی نہیں، خطا اجتہادی کا ٹانکا بعد میں لگایا گیا ہے اور یہ اس سے ڈبل گنا ہے۔ تو یہ ہے چمن زمان بیٹا، یہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جس کی مثال اگر دیکھنی ہو اپنے گربان میں جا کر دیکھ لیجئے۔ ذرا یہ دوسری مثال دیکھیے، اس کی تحریر جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس میں اس نے ایک تحریر نقل کی، بلکہ کاپی پیسٹ کی، کیونکہ اکثر یہ کاپی پیسٹ کرتا ہے، سارے کو تحریر ہے نا، وہ کیا کی ذرا وہ دیکھ لیجئے۔ مگر جب اسے اس نے زبانی پڑھا تو اس نے غلط پڑھا، کیونکہ درو گورا حفظہ نہ باشد، کیونکہ جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا۔ ذرا اس کا قریب سماعت کیجئے، اور آپ کی آسانی کے لیے وہی تحریر جو کہ جان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پیش کی ہے وہ دوبارہ آپ دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ کے سامنے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ما ترکت الاہل والمال والعشیرہ الا لمرضات اللہ ورسولہ ولمرضاتکم یا اہل البیت۔ تو آخری جملہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ کے سامنے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ما ترکت الاہل والمال والعشیرہ الا لمرضات اللہ ورسولہ ولمرضاتکم یا اہل البیت۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا، لکھا کیا ہے، پڑھا کیا ہے، کیونکہ درو گورا حفظہ نہ باشد۔ اور تیسری مثال اس نے عبارت پڑھی من شذ شذ فی النار، جبکہ اصل میں عبارت من شذ شذ ہے، اگرچہ من شذ شذ پڑھ سکتے ہیں مگر اصل من شذ شذ ہے۔ اس نے جب عبارت پڑھی بھول گیا، کیونکہ درو گورا حفظہ نہ باشد، کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، جو اس نے ترجمہ کیا ذرا وہ سماعت کیجئے۔ جب جماعت ہماری طرف ہے تو بتا تو کیا کر رہا ہے؟ من شذ شذ فی النار، مصطفیٰ نے فرمایا جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جا کے گرا۔ من شذ شذ فی النار، مصطفیٰ نے فرمایا جو الگ ہوا وہ الگ نہیں ہوا وہ جہنم میں جا کے گرا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت کیا، عبارت کیا پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، درو گورا حفظہ نہ باشد، پسرم چمن زمان تم جھوٹے ہو، پرلے درجے کے جھوٹے ہو، انٹرنیشنل قسم کے تم کذاب ہو، اس لیے تو نے سچ کہا اور اپنے بارے میں ہی کہا، اور اس درو گورا حفظہ نہ باشد کے مصداق تم ہو۔ اس سے آگے ناظرین کرام دیکھیے، ایک اور مثال آپ کی سماعتوں کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا، ذرا اس کے حافظے کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا حافظہ کتنا ہے۔ ایک اور اس کی پڑھی گئی عبارت ویڈیو کلپ کی صورت میں آپ سماعت کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من لم یعرف حق کبیر، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق عالمنا، اور بعض روایات میں لعالمنا حق ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ درو گورا حفظہ نہ باشد کا اعلیٰ مصداق اور اصل مصداق کون ہے، یہی سکر کی کنکڑچھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا بے حیا، بے شرم، ڈھیٹ انسان ہے کہ اس نے اپنی سابقہ کبھی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خبث بطن کا اظہار کیا۔ حضور قبلہ امام جلالی عزیز شرف وو کے برادر اکبر الحاج ماسٹر احسن گوندل علیہ رحمہ کے وصال پرملال پر اس نے اپنی خباثت کا اظہار کیا۔ اصل میں اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ کل اناء یترشح بما فیہ، جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی کچھ بہر آتا ہے اور وہی کچھ اس سے چھلکتا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے اور چھوٹا بھائی ساتھ جو شاگرد بھی ہو وہ تو روحانی بیٹا ہوتا ہے۔ اب جس شخص کا بڑا بھائی بھی اس دنیا سے چلا جائے اور چھوٹا بھائی اور روحانی بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے، اتنی آزمائشیں، اتنے صدمے، اتنے غم اگر اس پر امڑ آئیں، اس کے باوجود بھی اس کے پائے استقامت اور پائے استقلال میں جنبش نہ آئے، بلکہ اپنے بھائیوں کے جنازے پر بھی کھڑے ہو کر جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عقید اہل سنت کے تحفظ اور دفاع کا ہی تجدید عہد کرے کہ ہم آخری سانس تک سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ اور ناموس رسالت ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کریں گے، اور ناموس اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان پر پہرا دیں گے۔ ہم اس مرد قلندر، مرد حریت و مرد عظیمت کے اس صبر و تحمل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں اب ایک دعا کرنے لگا ہوں، آپ سب نے جو بھی یہ میرا کلپ سماعت کرے آمین کہنا ہے۔ میں دعا کرنے لگا ہوں کہ یہ بدبخت، یہ بے شرم، یہ بے حیا شخص جو کہ سارے کل قطب، سارے کو تحریر، گستاخی صحابہ، ترجمان مترفزہ ہے، اللہ کرے جلد اس کو اس کے بڑے بھائی اور اس کے بیٹے کا جنازہ اس کو دیکھنا نصیب ہو، پھر اس سے میں بات کروں گا کہ یا الہ العالمین اس بدبخت، اس گستاخی صحابہ، اس ترجمان مترفزہ، اس بے شرم، اس بے حیا کو بھی اس کے بڑے بھائی اور اس کے بیٹے کا جنازہ دیکھنا جلد نصیب فرما، سارے کہ یہ آمین۔ اور اس دن میں اسے پوچھوں گا کہ اب ذرا بتا کہ کیا گزرتی ہے، بے شرم بے حیا شخص
क्या तुझे और कोई नहीं मौका मिला था जिस पर तूने तबसरा करना था और अपने खुद से बदन का तूने इजहार करना था? तूने उसी मौका को लेना था कि एक शख्स जो अपने भाई के जनाजे पे खड़ा है और वहां पर तूने जो एक भंडों वाली गुफ्तगू की है और वो वाला तूने अंदाज इख्तियार किया है। अगर तेरे अंदर गैरत नाम की कोई चीज होती, असल में तेरी असलियत में, तेरी जबिल्लत में खुबासत है, तेरे बतन में जो खुबासत है उसका इजहार तूने करना होता है, तेरा कसूर नहीं है। और फिर नाज़रीन किराम, मैं आपकी समातों की नजर एक और चीज करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। अगर कोई इसके साथ कोई ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स है तो इस बेशरम बेहया शख्स से कोई पूछे तो नजमुल कादरी अपने नाम के साथ क्यों लिखता है? क्या तेरा यह कोई तखल्लुस है या तेरा लक़ब है या किस निस्बत से तू लिखता है? अल्लाह ताला हम सब को तआस्सुब, पसंदी, हसद, बुग़्ज़, कीना, ग़ीबत से महफूज़ मामून फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर फरमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।